اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ناظرین کرام، جمعہ کے خطبہ کے احکام اور آداب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے، بلایا جائے، یعنی نماز جمعہ کے لیے اذان ہو، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ فسعوا، تو دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف جائیں، بلکہ جیسا کہ میں پہلے بھی کسی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کرو اور اہتمام کے ساتھ مسجد کی طرف چلو اور اس بات کی کوشش کرو کہ پہلی صف میں امام کے قریب پہنچ کر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرو۔ صحیح کرنا، دوڑنا، آگے بڑھنا، یہ اہتمام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی، وذروا البیع، خرید فروخت ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ اور اس سے مراد صرف خرید فروخت ہی ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ تمام کاروبار زندگی، خواہ وہ ذمہ داری ہو، ڈرائیونگ ہو، تجارت ہو، کسی دفتر میں کے اندر بیٹھ کر کام کرنا ہو، کسی وزارت اور صدارت کی مشغولیت اور مصروفیت ہو، ہر طرح کی مصروفیات سے دستبردار ہو کر نماز جمعہ کے لیے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عین نماز جمعہ کے وقت خرید فروخت سے اور دنیا کی مشغولیات سے منع فرما دیا ہے۔ اس لیے علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے وقت دنیا کا کوئی بھی مشغلہ اور کوئی بھی کام حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان اور فضل فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سبت کا دن عطا کیا تھا، اور پورا دن ہفتے کا بنی اسرائیل کے لیے کسی قسم کا کام، کاروبار، محنت، مزدوری، حتیٰ کہ کھانا پکانا اور بنانا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تھا۔ ہمیں ایک مخصوص گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی مشاغل سے روکا ہے، اور وہ مخصوص گھڑی کون سی ہے؟ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ جب دوسری اذان ہوتی ہے اور امام آ کر جو ممبر پہ بیٹھتا ہے خطبے کے لیے، اس اذان سے لے کر نماز کے اختتام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وذروا البیع، اس وقت خرید فروخت تو دنیا کے ساری مصروفیات کو ترک کر دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشروں کا حال دیکھیں تو عین اس وقت جب نماز جمعہ ہو رہی ہوتی ہے، بازار کھلے ہوتے ہیں، کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہوتی ہے، ذمہ داری بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور دنیا کے کاروبار بھی چل رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اللہ سے شکوے شکایت کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر کیسے نازل ہوں گی؟ بنی اسرائیل نے سبت کے دن کی اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اس کے قانون کو توڑا، اس دن کا احترام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے لعنت برسائی، ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا۔ وہی کام ہم کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی رحمتوں کے امیدوار اور مستحق کیسے بنیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حکم کی اطاعت کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔